السلام علیکم. ہم لوگ ابھی تک یہ اردو میں کلاس 2 کا جو ہے اس میں 3 سبق تک پڑھ لیے تھے. ابھی ہم لوگ آگے جو پڑھیں گے 4تھا سبق، جس کا ٹاپک ہے، موضوع ہے قرآن کریم کا احترام. سبق نمبر 4 جو ہے ہم لوگ جو پڑھے تھے، سبق نمبر 3 تک پڑھ چکے تھے، اس میں سوال جواب الفاظ معنی سب کچھ ہو چکا تھا. اب ہم لوگ آگے جو پڑھیں گے سبق نمبر 4، اس کا ٹاپک کیا ہے؟ قرآن کریم کا احترام، یا اس کو اردو میں جو بولتے ہیں کہ موضوع، کہ کیا ہے موضوع؟ قرآن کریم کا احترام. اس میں آپ لوگ پہلے جو ہے اس کو دیکھ کے پڑھیے، دیکھ کے اس میں قرآن کریم کا احترام کیا ہے، کیسے کرنا ہے، قرآن کیا چیز ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. اس کو آپ لوگ پہلے بغور دیکھ کے پڑھیے، سنیے. بچوں، ایک بہت مشہور بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام محمود تھا. وہ غزنی کا رہنے والا تھا. اس کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا. اس نے مختلف اسباب کے تحت ہندوستان پر 17 حملے کیے تھے. وہ بڑا باہمت، بہادر اور ہوشیار تھا. اس کے عدل و انصاف کے واقعات بھی بہت مشہور ہیں. ان کی زندگی کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک شب وہ سونے جا رہا تھا. شب کے معنی رات میں، کہ ایک شب وہ سونے جا رہا تھا. اتفاق سے طاق پر اس کی نظر پڑی. طاق کس کو کہتے ہیں؟ جو دیوار کے اندر ایک خانہ بنا رہتا ہے، کوئی سامان وغیرہ رکھتے ہیں تو وہ طاق ہوتا ہے. تو اس پر طاق پر اتفاق سے اچانک نظر پڑ گئی تو دیکھا تو قرآن پاک رکھا ہوا تھا. اب کیا کرے؟ اگر ادھر پیر پھیلا کر سوتا ہے تو کلام پاک کی بے ادبی ہوتی ہے. سوچا لاؤ چارپائی کا رخ بدل دوں، ادھر سر ہانہ ہو جائے، اس طرح ٹھیک رہے گا. چنانچہ چارپائی کا رخ بدل دیا. چارپائی جو جیسے اس طرح سے تھا تو قرآن وہاں پہ طاق کے سامنے تھا، طاق میں رکھا ہوا، تو اس کا پیر وغیرہ پڑ رہا تھا. تو کیا کیا؟ چارپائی کو الٹا کر لیا، اس کا اپوزٹ کر لیا تاکہ پیر وغیرہ قرآن کی طرف نہ پڑے. اس کا ادب احترام بتا رہے ہیں اس میں. تو چارپائی کا رخ بدل دیا. اب سونے چلا تو خیال آیا کہ میرے کمرے میں اللہ کا فرمان رکھا ہوا ہو اور میں اس کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کے بجائے غافل پڑا سوؤں. غافل کہتے ہیں کہ بے خیال. غافل کے معنی ہوتا ہے، اصل معنی کہ بے پرواہ، بے خبر، جس کا کوئی خبر ہی نہیں کہ ہاں قرآن مجید ہے، اس کا احترام کریں، وہاں پر رکھا ہوا اس میں کیا کہہ رہا ہے، ہم اس سے غافل ہیں. تو یہ بھلا کب مناسب ہوگا کہ وہاں پہ پڑا رکھا ہوا ہے اور ہم اس پر کتاب پر عمل نہیں کرتے ہیں. سوچا لاؤ اسے اٹھا کر پاس والے کمرے میں رکھاؤں اور پھر آرام کروں. اس خیال کا آنا تھا کہ وہ بادشاہ کانپ اٹھا. بادشاہ ڈر گیا. کانپنے کے معنی کہ ڈر جانا، ڈر سے ہل جانا، تھر تھرا اٹھا کہ کیسے یہ کتاب کو جا کے رکھ دیں اور ہم آرام سے سونے لگے. سوچا یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے کہ محض اپنے آرام کی خاطر اللہ کے کلام کو اپنے کمرے سے ہٹا رہا ہوں. مطلب وہ سونے کے لیے کہ ہاں اس طرح کا بے ادبی نہ ہو، یہاں پہ پڑا ہوا اور ہم سو رہے ہیں، بلکہ وہ قرآن کو کیا چاہا کہ ہم دوسرے کمرے میں رکھ دیں. لیکن پھر ڈر اور خوف ہوا کہ ہم قرآن کو اپنے آرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے جو ہے دوسرے کمرے میں رکھ دیتے ہیں تاکہ ہم آرام سے سوئیں. تو ان کو ایک طریقہ سے ڈر خوف ہوا. اسی پشو پیش میں، پشو پیش کے معنی ہوتا ہے سوچ بچار. وہ سوچنے لگا کہ اب کیا کریں. اسی پشو پیش میں محمود غزنی پوری رات رہ گیا. ویسی سوچتے بچارتے پوری رات اس کا گزر گیا. نہ ہٹاتے بنی نہ سوتے بنی. نہ سویا وہ اور نہ قرآن کو ہٹا پایا. ایک سونے لگا تو ڈر تھا کہ قرآن ویسے ہی پڑا ہوا، ہم بے ادبی سے سو رہے ہیں، اس کے بارے میں نہ اس پر عمل کر رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں. اس ڈر سے بھی وہ خاموش بیٹھا رہا، سوچتا رہا کیا کریں، اس کمرے میں قرآن کو رکھا ہے یا ہم اپنا سو جائیں. اسی پشو پیش میں پوری رات جاگتا رہا. ساری رات آنکھوں میں کاٹ دی کا مطلب ساری رات جاگتے رہا. اس سبق میں کیا ملتا ہے ہمیں؟ کہ قرآن کریم کا احترام ہمیشہ کرنا چاہیے. اگر قرآن کریم پڑھتے ہیں ہم تو اس پر عمل کرنا چاہیے. قرآن کریم اگر ہے سامنے میں تو اس طرف جہاں تک ہو سکے پیر وغیرہ نہ پھیلائیں. بہتر ہو کہ قرآن کریم کو اونچی جگہ پر رکھیں. اس کا ادب احترام ہمیشہ دل میں رکھنا چاہیے. ایسا نہیں کہ قرآن رکھا ہو وہاں پہ ہم اپنا موبائل یوز کر رہے ہیں، گانا وغیرہ یوز کریں، اس طرح سے نہیں. قرآن کریم دیکھیے وہ سو رہا ہے اور اس کا آدمی کو، محمود غزنی کو کتنا خیال تھا کہ قرآن رکھا ہوا، اس کو نیند نہیں آ رہی کہ یہاں پر ہے رکھا ہوا قرآن اور ہم سوچ رہے ہیں کہ کیسے ہم سو جائیں یار. نہ اس پہ عمل کر رہے ہیں، آنکھوں پہ بار بار نظر پڑ رہی ہے طاق پر، تو دیکھ رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے کہ ہاں ہم قرآن رکھا ہوا اور اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، یا ہم دوسرے کمرے میں وہ لے جانے سے بھی ڈر رہا ہے، دل میں خوف پیدا ہو رہا ہے. اس لیے آپ لوگ اس سبق کو جو قرآن کریم کا احترام ہے اس کو تقریباً 5 مرتبہ پڑھیں. اس کو دیکھ کے جو الفاظ مشکل ہے اس کے معنی پیچھے دیے گئے ہیں صفحہ نمبر 12 پہ، اس الفاظ کا معنی یاد کریں اور اس کے بعد جب یہ مکمل 5 مرتبہ پڑھ لیں تو کوشش کریں کہ اس کے جو مشکل الفاظ ہیں اس کو کاپی پر لکھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے؟
تو قرآن کریم کا احترام صفحہ نمبر 11 پہ آپ کو مل جائے گا، اور سبق نمبر 4 ہے، اور موضوع جو ہے قرآن کریم کا احترام. اس کو کم از کم آپ کو 5 مرتبہ پڑھنا ہے، اور مشکل الفاظ جو بھی ملے اس کو معنی دیکھ کے اس کے الفاظ کو بھی یاد کرتے رہنا ہے. الفاظ و معنی جو دیا گیا ہے صفحہ نمبر 12 پہ، مشکل الفاظ اور معانی، اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے. الفاظ معانی کیا ہے؟ اسباب. اسباب کے معنی کیا بتایا گیا؟ وجہ، واحد سبب. کوئی وجہ ہوتا ہے اس کے معنی کہ ہاں اس کا یہ وجہ ہے، وہی اسباب بولتے ہیں. اسباب اصل سبب کی جمع ہے، واحد جو ہے سبب ہے، جس کو انگلش میں سنگولر اور پلورل جو بولتے ہیں ویسا ہی. اس طرح شب جو الفاظ آیا ہے کتاب سبق میں، تو وہ شب کے معنی رات ہوتا ہے، رات. اس طرح طاق جو آیا ہے، طاق جو محراب ڈاٹ جو دیواریں میں بنا دیتے ہیں، دیوار میں جو مطلب طاق رکھا ہے کچھ سامان رکھنے کے لیے، پرانے زمانے میں جو طاق چھوٹا سا رکھتا ہے اس کو طاق کہا جاتا ہے. غافل، بے پرواہ، بے خبر. پسو پیش سوچ بچار، سوچنا بچارنا وہی. اس کے بعد کانپ اٹھنا، ڈر سے ہل جانا. کانپ اٹھنا کہ میں بہت زیادہ ڈر ہو جانا، وہ ڈر رہا تھا کہ ہاں قرآن ہم کیسے رکھ دیں، تو وہی کانپ اٹھا. خاطر، خیال. رات آنکھوں میں کاٹنا، ساری رات جاگتے گزار جانا. مطلب ساری رات ویسے ہی وہ جو محمود غزنی جو تھا پوری رات ویسے ہی سوچتا رہا کہ قرآن رکھے نہ رکھے، تو وہی کہ رات آنکھوں میں کاٹنا، پوری رات جاگتے رہ گیا، سوچتے رہ گیا کہ کیا کریں، سوئیں یا قرآن اس روم میں رکھیں یا قرآن پہ عمل کریں. تو وہی بتا رہا ہے کہ ساری رات جاگتے گزار دیا. رات آنکھوں میں کاٹنے کا مطلب ساری رات جاگتے گزارنا. تو یہ الفاظ معنی ہو گیا. سبق 5 مرتبہ کم از کم پڑھنا ہے. اس کے بعد الفاظ معنی آپ کو یاد کر لینا ہے. جو الفاظ مشکل الفاظ ہے اس کا معنی دیا گیا، وہ اگر گھر میں بڑے ہیں کوئی جانکار ہے تو ان سے آپ الفاظ معنی 1 مرتبہ پڑھ لیں. ہم نے پڑھ کے بھی سنا دیا ہے آپ لوگوں کو. اس کے بعد سوالات دیکھ لیجئے، اس لیے کہ ہر 1-2 دن پہ انشاءاللہ آپ کے پاس ہر سبجیکٹ کا ویڈیو پہنچتا رہے گا. سوالات انشاءاللہ دیکھ لیجئے کہ محمود غزنوی کہاں کا رہنے والا تھا اور وہ کیسا تھا. جب آپ سبق کو 5 مرتبہ پڑھیں گے نا تو اس میں سوال کا جواب اپنے آپ معلوم ہو جائے گا. محمود غزنوی کہاں کا رہنے والا تھا، وہ کیسا تھا، کہ ایک بہت ماشاء گزرا ہے وہ غزنی کا رہنے والا تھا، اس لیے غزنوی اسی نام سے ہے. قرآن دیکھ کر اس نے کیا سوچا کہ ہم اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں، اس کو یہاں بے ادبی سے کیسے رکھا ہوا طاق پر اور ہم سو رہے ہیں. کمرے سے وہ قرآن کیوں نہیں ہٹا سکا، اس لیے کہ ان کے دل میں ڈر، خوف، ایک طریقہ سے کانپ اٹھا کہ ہم قرآن کیسے ہٹا دیں، ہے نا. اور اس کے بعد چوتھا سوال جو ہے اس کی رات کیسے گزری. جاگتا رہا، سوچتے رہ گیا کہ ہم قرآن رکھیں یا نہ رکھیں، ایسے ہی گزر گیا، سوچے بچار میں ہی گزر گیا. پس و پیش جو الفاظ آیا ہے سبق میں. اس کے بعد اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. 5واں سوال جو ہے اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، تو سبق یہ ملتا ہے قرآن کا ادب احترام کرنا چاہیے. اگر طاق میں رکھا ہوا ہے تو اس کو ویسے ہی طاق میں رکھے نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس کو پڑھتے رہنا چاہیے. جو ہم لوگوں کا ویسے پڑھا ہوا رہتا ہے ویسے پڑھا ہوا نہیں، بلکہ اس پر پڑھنا چاہیے روزانہ. اور اس کے بعد خاص کر ہو سکے تو صبح پڑھیں. روزانہ دن کی شروعات جو کریں تو قرآن کریم سے کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا دن ہمیشہ انشاءاللہ اچھا گزرے، ہے نا. تو یہ سوال جواب آپ سبق کو پڑھیں گے تو سوال جواب انشاءاللہ آسانی سے آپ حل ہو جائے گا. ایک لائن کا جواب ہے. خالی جگہ بھی دیکھ لیجئے، خالی جگہ جو مناسب الفاظ سے پر کیجئے. محمود غزنوی بڑا باہمت اور بہادر تھا. آپ سبق میں دیکھیں گے تو مل جائے گا کہ بڑا باہمت اور بہادر اور ہوشیار تھا. اتفاق سے قرآن پر اس کی نظر پڑی. اتفاق سے الفاظ جو ہے ڈیش جو دیا ہوا، اتفاق سے قرآن پر اس کی نظر پڑ گئی. طاق میں جو رکھا ہوا تھا اتفاق سے طاق پر اس کی نظر، طاق میں جو قرآن رکھا ہوا تھا. سوچا لاؤ چارپائی کا رخ بدل دیں. مطلب ایسے جو رکھا ہوا تو قرآن کی طرف پیر جو ہو رہا تھا وہ چارپائی کا رخ بدل دیا. چارپائی ایسے رکھا ہوا اس کو ایسے کر دیا یا ایسے کر دیا تاکہ قرآن کی طرف یا طاق کی طرف اس کا پیر نہ پڑے. اس کا خیال آنا تھا کہ بادشاہ جو ہے کانپ اٹھا ڈر سے کہ ہم قرآن کو اس روم میں رکھ دیتے ہیں، کیسے رکھ دیں. تو وہ ڈر سے کانپ اٹھا. سوچا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے، سوچا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ الفاظ معنی میں جو آیا خالی جگہ میں جو آیا ہے کہ سوچا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے. ہاں، اور اس کے بعد ہے ساری رات جو ہے کیا کیا، ویسے ہی جاگتے میں گزار دیا. ساری رات آنکھوں میں کاٹ دی، ساری رات آنکھوں میں کاٹ دی مطلب سوچو وچار میں ہی گزار دیا. تو خالی جگہوں کو بھی آپ لوگ پڑھیے. ایک مرتبہ دیکھ لیجئے کہ صفحہ نمبر 11 میں آپ کا سبق نمبر 4 ہے، قرآن کریم کا احترام موضوع ہے. اس کو آپ کو اچھے سے 5 مرتبہ پڑھنا ہے. مشکل الفاظ کو الفاظ معنی یاد کر لینا ہے، اور سوال جواب جہاں تک ہو سکے آپ حل کیجئے اور خالی جگہ کو بھی پورا کیجئے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.